سرکار وقت جو تھا اس ٹائم یا جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جو ان کا نظریہ تھا کہ اکبر بگٹی کو شہید کر کے رستے سے ہٹا دیں گے تو بلوچستان کا مسئلہ خود وہ جو ہے بلوچستان میں جو ایجوکیشن یا سبجوگیشن کے خلاف جو آواز تحریک چلی تھی وہ ختم ہو جائے گی. وہ میرا خیال ان سے بہت بڑی مس کیلکولیشن ہوئی. تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے والد کے شہادت کے بعد ان کے ایکسپیکٹیشن سے تحریک بہت زیادہ آگے چلی گئی، جو ابھی تک 14 سال ہو گئے ہیں تو ابھی تک چل رہی ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. کیپٹن حماد ایک کیپٹن کا رینک کا آدمی تھا، جو وہ سوئی میں ڈاکٹر شازیہ کیس میں جو ملوث تھا، اس کے حق میں پہلے جو جوڈیشل کمیشن بنا رہے تھے کہ وہ تحقیقات کرے گی. جوڈیشل کمیشن کے بننے سے پہلے ہی پرویز مشرف اپنے وردی میں آئے ٹی وی پر اور انہوں نے کہا کہ کیپٹن حماد از 200% انوسینٹ. دیکھیں بچپن سے تو میں 10 سال کا تھا جب والد پہلے دفعہ جیل گئے 1959 میں. تو اس کے بعد بیچ میں ایوب خان کے 10 سالہ دور میں میرے والد نے 8.5 سال جیل میں گزارے اور مختلف جیلوں میں. ہم نے اس وجہ سے میرا خیال ہے سارے پنجاب کا دورہ بھی ہم نے کر لیا ایک طرح سے، کیونکہ کبھی سائیوال جاتے تھے، کبھی لائل پور جاتے تھے. اس زمانے میں یہی نام تھے، ابھی تو نام بدل گئے ہیں. تو ملتان، یہ سارے جیلوں میں، کیونکہ ایوب خان نے یہ کیا تھا کہ گرمیوں میں ملتان بھیج دیا، سبی بھیج دیا کہ زیادہ تکلیف ہو، اور سردیوں میں کوئٹہ جیل بھیج دیتے. تو کوئٹہ وہ جیلوں میں ملاقات ہوئی. اس دوران ہم کالج بھی چلے گئے، میں نے گریجویشن بھی کر لی 1969 میں. اور اسی سال والد رہا ہوئے تھے جب ایوب خان نے پاور چھوڑ دیا تھا اور جنرل یایا نے ٹیک اوور کیا تو میرے والد کو رہا گیا. اس ٹائم جب والد رہا ہوا تو میں 20 سال کا تھا. تو وہ اندازہ کریں وہ 10 سال ہم نے والد کے ساتھ قریب جیسے باپ بیٹا ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں میں ہم سے نہیں ہو سکا. تو باقی جب والد سیاست میں آئے تو ظاہر ہے ہم بھی ساتھ ہوتے تھے، دیکھتے تھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور بہت کچھ والد سے سیکھا. اور یہ بھی سیکھا کہ جس بات پہ تمہیں یقین ہے اسی پر کھڑے رہو، چاہے کوئی اگری کرتا ہے نہیں کرتا ہے آپ کو. دیکھیں یہاں تو سیاست نہیں ہے نا. دیکھیں سیاست اگر ایک ہوتا ہے سویلائز سوسائٹی میں، یہ کوئی سویلائز سوسائٹی تو ہے نہیں. یہاں آپ مجھے ابھی بتائیں سیاست کہاں رہ گئی ہے. پرانے وقت میں جب سیاست تھا تھوڑا بہت، اس میں جو سچ کی بات حق کی بات کرتے تھے وہ اس ٹائم سے غدار. اور ہمارے بلوچستان کا اگر آپ حوالہ لکھیں تو میں بچپن سے، ہم جب چھوٹے تھے تو 3 سردار تھے جو غدار تھے، جو سارے بلوچستان کا جو ناانصافی، ان ایجوکیشن، مطلب الٹریسی، یہ وہ سب کا ذمہ وار یہ 3 سردار ہیں. تو میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ باقی جو سردار جو 1947 سے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہیں، ان کے علاقے میں نہ کوئی ہسپتال ہے، نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی کالج ہے. تو یہ میں دیکھتا رہا ہوں. پھر میرے والد نے پارلیمانی سیاست میں حصہ لیا اور اس کا انجام ہم نے سب نے دیکھ لیا کہ پارلیمانی سیاست میں آپ کے ساتھ کیا رویہ یہ کرتے ہیں. تو میرے کو پاکستان کے سیاست سے، صحیح بات کروں، مجھے پاکستان کی سیاست سے ہی نفرت ہے. یہ جو مشن ہے ایک آدمی کا تو کام نہیں تھا، تو قوم کی بات ہے. قوم جس مشن کے راستے پہ چل پڑی ہے وہ اپنا
خود ہی جو پلیئرز ہیں اس میں وہ خود ہی تعین کریں گے کیسے چلنا ہے. آپ کو ریالٹی آن دا گراؤنڈ دیکھنی پڑتی ہے. آپ کبھی سلو ہو جاتے ہیں, پھر آپ کبھی تیز ہو جاتے ہیں, کبھی آپ جیسے وہ کرکٹ میں کہتے ہیں آپ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں, پھر آپ فرنٹ فٹ پر آتے ہیں. تو وہ سچویشن بدلتا رہتا ہے, وہ ایک طرح نہیں رہتا ہے. تو وہ جو میرے والد کا جو مشن ہے وہ اس پہ تو وہ تو چل رہا ہے. کہاں جاتا ہے, کب اس کے اثرات سامنے آئیں گے کہ کامیابی کے, یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں. ملٹری اینڈ سویلین ہاکس جو تھے وہ اگریمنٹ کے خلاف تھے, تو انہوں نے یہ نہیں ہونے دیا. تو میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا پریس کے تھرو اسی کے حوالے سے مشاہد کو اور شجاعت کو کہ آپ میں اگر تھوڑی بہت بھی مورل شرافت ہوتی ہے, اگر ایک ٹکے کی بھی, تو یہ بات آپ میرے باپ کو زندگی میں بتاتے کہ جی ہم آ رہے ہیں آپ سے بات کرنے, ادھر آپ کا سننے والا کوئی نہیں ہے, ہم ایسی ٹائم ضائع کریں. ابھی میں نے کہا پرویز مشرف نے اپنی کھال اتاری ہے, ابھی آپ میں غیرت آ گئی ہے, ابھی آپ سچ پر آ گئے کہ جی ہاکس جو تھے اسٹیبلشمنٹ میں سویلین اینڈ ملٹری وہ اس اگریمنٹ کے خلاف تھے. نہیں تو ایلیمینیٹ کرنا تھا نواب صاحب کو. وہ تو اس دن انہوں نے تو اپنا پوری کوشش کی, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے زندگی موت. انہوں نے اپنا کسر نہیں چھوڑا کوئی, جس طرح بمباری کی انہوں نے. میں بتا رہا ہوں کہ 4.5 گھنٹے, 10 بجے شروع ہوا, 10:15 بجے اور 2:20 پہ ایسے کہیں جا کر بمباری. کیوں پھر ہم نکل گئے تھے, جب تک ہم جا رہے تھے ڈیرہ بکشی سے وہ گولے ہمارے پیچھے پھینکتے جا رہے تھے. جب ہم رینج سے نکل گئے تو پھر وہ بس کر گئے. تو تقریباً 4 گھنٹے سے زیادہ ہم نے اس دن ہزاروں کے تعداد میں گولے, موٹرز, فائرنگ تو بہت زیادہ کی. مجھے تو نہیں پتہ, مجھے تو 14 سال ہو گئے, میں 15 سال ہو گئے ہیں, بلکہ میں نومبر 2005 میں گیا تھا کراچی علاج کے لیے. اس کے بعد سے میں تو آج تک وہاں مجھے اجازت نہیں ہے جانے کی. لیکن خالی بگٹی قوم کو نہیں, نقصان تو سارے بلوچوں نے اٹھایا ہے, آج تک اٹھا رہے ہیں. آپ کے اغوا شدہ ہزاروں کی تعداد ہیں لوگوں کی, یہ اسی واقعے کے بعد سارا ہوا ہے نا جی, والد کے شہادت کے بعد ہی ہوا ہے. ابھی تک ہزاروں تعداد میں لوگ لاپتہ ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے. کئی جگہوں میں ماس گریوز ملے ہیں, ڈیرہ بگٹی میں ملے ہیں, یہاں مستونگ کے پاس کہیں ملے تھے ماس گریوز, مجھے یاد نہیں ہے جگہ کا نام جی. تو یہ تو بلوچ قوم کا نقصان ہے نا جی, خالی بگٹی قوم تو نہیں ہے, بگٹی بھی بلوچ میں آتا ہے. کسی نے بھی نہیں. میں نے کہا نا جیسے نون لیگ پاور میں آئی, وہ انہوں نے والد کے کیس کے بارے میں چپ ہو گئے. پیپلز پارٹی آئی, وہ بھی پہلے کہہ رہے تھے 5 سال انہوں نے حکومت کی, انہوں نے کوئی, حالانکہ پیپلز پارٹی کے کافی لوگ اس وقت جب 17 مارچ کو بمباری ہوئی تھی اس کے بعد ایک پارلیمانی کمیٹی آئی تھی سارے مختلف پارٹیوں کے سینیٹرز, ایم این ایز, اس میں شیری رحمان تھی, نوید قمر تھا, اور جکرانی صاحب تھے, اعجاز جکرانی, یہ تو میرے کو چند نام یاد ہیں, اور بہت سارے تھے, کوئی 15-20 کی گروپ آیا تھا. اس کے بعد جب والد کا کیس چلا, میں نے وہ کئی بار پریس میں کہا کہ جی وہ کمیٹی کو لائیں, ان سے پوچھیں. انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, جو میں نے ان کو خود کنڈکٹ کرایا تھا ٹور, جہاں جہاں بمباری ہوئی, جہاں جہاں میرے والد کے کمرے کے اندر بمباری ہوئی, جدھر ہم بیٹھے تھے, جدھر ہم بیٹھتے تھے, ہر جگہ میں گولے پڑے تھے. لوگوں کی لاشیں کہاں پڑی ہیں, وہ ہندوؤں کے جدھر لوگ فوت ہوئے تھے ان کا وہ جگہ دکھایا ان کو کہ یہاں 15 لوگ مرے, یہاں 10 لوگ مرے, یہ سارے انہوں نے سب اپنے آنکھوں, تازہ خون پڑا تھا وہاں پر. وہ کمیٹی اس کے بعد ایسے چپ ہو گئی, کسی کے منہ سے آج تک آواز نہیں.
یہ سوال میرے والد سے، اللہ میرے والد کو جنت نصیب کرے. یہ مجھے یاد ہے بہت سال پہلے والد زندہ تھے تو وہ ایک دفعہ لاہور میں اواری ہوٹل میں بیٹھے تھے تو میں بھی والد کے ساتھ تھا. تو وہاں پنجاب کی پریس والے اور یہ، تو وہ ایک بندہ پوچھتا ہے کہ نواب صاحب یہ بتائیں کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. تو اس نے بولا 50 سال میں تم لوگ نہیں سمجھے ہو تو ابھی میں تمہیں کیا سمجھاؤں گا. دیکھیں میں نہ برآمدہ سے ملا ہوں، نہ ڈاکٹر مالک صاحب نے مجھے کانفیڈنس میں لیا کہ میں تمہارے نیفیوز کے ساتھ میں نے یہ بات کی ہے. آج تک ڈاکٹر مالک نے میرے کو نہیں بتایا کہ میرے نیفیو سے ملا بھی تھا یا نہیں تھا. مجھے تو یہ بھی کنفرم نہیں ہے، اور اگر ملا تھا کیا بات چیت ہوئی ہے مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. باقی بگٹی تو جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، لیکن زیادہ تر ابھی بھی میرا خیال ہے بہت سارے لوگ ڈر سے نہیں جا رہے ہیں کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے ان کا. کہ ابھی بھی میں نے جو سنا ہے کہ ادھر آپ کسی میں بگٹی کو فون کرتا ہوں ڈیرہ بگٹی میں، وہاں فرض کریں کہ 4 بندے قتل بھی ہو گئے ہیں تو میں ان سے پوچھتا کیا حال ہے، بولتا جی بالکل شکر ہے اللہ کا، سکون ہے. اتنا خوف ہے کہ وہ فون پہ یہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں کہ جی فلاں مر گیا، فلاں کو مارا کسی نے. بس وہ بولتے ہیں جی سب صحیح ہے، شکر ہے اللہ کا، بالکل سب. ادھر جب کوئی آتا ہے فیس ٹو فیس وہ بتاتے ہیں جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کو قتل کر دیا، اس کو اٹھا لیا. فون پہ بولے جی فون سارے سن رہے ہوتے ہیں، اگر ہم فون پہ بات کریں تو ہم بھی اٹھا لیے جائیں گے. میں نے پی پی ایل کا حوضن پڑھا ہے اخبار میں کہ پی پی ایل نے کہا کہ ابھی وہ بلوچستان کو اس کا جائز حصہ دے گی. اب پی پی ایل کے پاس مال ہی ختم ہو گیا ہے، گیس ختم ہو رہا ہے. سوئی میں جو ریزرو تھا جو 50 سال کھا گئے وہ تو ابھی بہت تھوڑا رہ گیا. ابھی زیادہ تر تو آپ کا سندھ میں گیس کی پیداوار ہے، وہ پلانٹ کے وجہ سے، کیونکہ چھوٹے موٹے جہاں سے بھی وہ آتے ہیں سوئی پلانٹ کو استعمال کرتے ہیں، پیوریفیکیشن پلانٹ. نہیں تو پی پی ایل سوئی میں تو جو پہلے تھا جیسے جو ریزرو تھا وہ تو ڈپلیٹ ہو گیا بہت زیادہ. تو یہ بھی ابھی باتیں ہیں، دیکھیں نا، پہلے بھی بولا تھا کہ ہم دیں گے. میرے باپ کی زندگی میں پھر مجھے یاد ہے کہ میرے والد ایک دن بہت غصے میں تھے. تاج جمالی وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے پتہ نہیں کتنے ارب روپے اس وقت کے بولا میں نے معاف کر دیا ہے پی پی ایل کو، اس کو سرکار کو، فیڈرل گورنمنٹ کو. تو اس پر والد نے کہا کہ تمہارے گھر کے پیسے تو نہیں تھے، یہ جمالیوں کے پیسے تھے کہ آپ معاف کر دیں. یہ تو بلوچ قوم کے پیسے تھے، آپ کو کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟